خبر ہے میں خوش آمدید میرے ساتھ اور امید بڑی صبر میں ہوں سید قاضی ناظرین. آج آپ نے ایک نیوز کانفرنس دیکھی ہوگی عمران خان صاحب کی, ویل ڈاکومنٹڈ اور بڑا ویل تھاٹ آؤٹ لگتا ہے, خاصا اس پہ کام کر کے انہوں نے کچھ حقائق سامنے لانے کی کوشش کی ہے. اس پہ بات کریں گے مسلم لیگ نون اور پی 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 کے کیا رستے جدا, وہ روایتی طور پر ظاہر ہے ان کے لو ہیٹ ریلیشن شپ والا ہی معاملہ ہے پارٹیوں کا. اس حوالے سے کیا خبریں. آرمی چیف کا دورہ سعودی عربیہ بڑا امپورٹنٹ ہے کئی حوالوں سے, اور خاص طور پر معاشی اعتبار سے, اور منی بجٹ آ رہا ہے 800 یا 700 ارب روپے کا, وہ کیا بجلیاں گرائے گا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی ہوں گے. مگر بڑی صاحب ابھی ہم مل کے ہی دیکھ رہے تھے خان صاحب کی جو پریس کانفرنس, تو ایک کیس ٹائپ بلڈ کیا ہے انہوں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب یہ کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اسے سالو کرنا یا شہید ارشد شریف کا دنیا کا آسان ترین کام ہے اگر کوئی کرنا چاہے. دیکھیں, ایک ہائی پروفائل ملزم پکڑا جاتا ہے جو فائرنگ کرتا ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, عام آدمی برس چلا نہیں سکتا, ہاتھ کانپ جائے گا پستول کا, ناممکن. اور نیچے سے اوپر بھی. میری اپنی بھی اطلاع تھی 2 سے 3 جگہ فائرنگ ہوئی, لیکن اس میں جو انہوں نے اہم ترین سوال اٹھا دیے, یہ تو ڈوب مر جانا چاہیے اس نظام کو. ایک پہلی جو بات ان کی معقول ہے کہ وہ مضروب ہیں, گولیاں لگی ہیں ان پہ, ایف آئی تصویریں دکھا کے لوگوں کو یقین دلانا پڑا. جن پر ان کو شبہ تھا وہ ایف آئی آر نہیں ہو سکی. اور قابل حیرت بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کی 1 گھنٹے میں ویڈیو, جو اتنا اہم اس وقت ملزم تھا مبینہ طور پر, ریلیز ہو جاتی ہے پولیس کسٹڈی. میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ سوال بھیجی کس کو؟ نہیں پہلے میں یہ دوسری, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ کیس کیسے بلڈ کیا گیا پہلے پی ٹی وی پر, اور جو لوگ آئے باری باری سلمان تاثیر ٹائپ شکل دینے کی, ذرا اس پہ ذرا میں چاہوں گا. قاضی صاحب, عمران خان صاحب کی جب حکومت چینج کی نا, میں اس کی اصل بیک گراؤنڈ پہ آ جاتا ہوں جو ناظرین کے لیے شاید اہم ہو. ان کا خیال تھا نواز شریف کی حکومت گئی, آپ کو یاد ہے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, بھنگڑے ڈالے. اس سے پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی انہوں نے کی 2 دفعہ حکومت گری, لیکن یہ واحد 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت سازش کر کے رجیم چینج کے مطابق, عمران خان کے مطابق ہٹاتے ہیں, تو لاکھوں لوگ سر سڑک پہ احتجاج کے لیے آ جاتے ہیں. انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یار اس کے خلاف تو دنیا جہاں کی ہر سازش کر کے, اس کے اپنے لوگوں کو اربوں روپے دے کر, جو سندھ ہاؤس میں میلہ لگا وہ آپ سب نے دیکھا, جس طرح عمران خان کے اتحادی چھوڑ کر ادھر گئے وہ بھی سب نے دیکھا. ماضی میں جو سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ جو ازل سے ایک لیگ کی دشمن ہے, نون لیگ آپ کو پتا ہے بنی ہی پیپلز پارٹی کی مخالفت میں گئی تھی ضیاء الحق نے, یہ تو جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب انہوں نے عمران خان کو حکومت سے اتار دیا, لوگ اتنی مقبولیت کی عمران خان اوپر چلے گئے کہ 75 جلسے کی. انہوں نے پھر پی ڈی ایم نے سوچا کہ یار یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا, ہم تو الیکشن میں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. اس کی زندہ مثال جو ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے 17 جولائی کو غالباً, جی اور جتنے بھی ہوئے اس پر پھر یہ سوچا گیا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. عمران خان صاحب کے مطابق عمران صاحب نے خود پریس کانفرنس کر دی نا, میں نے تو نہیں کی, وہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, یہ 50 دفعہ کہہ چکے ہیں. اور اس کا ذکر انہوں نے کہا کہ میں اپریل اور اکتوبر میں کہہ چکا تھا مجھ پر دہشت گردی کے یہ حملہ ہوگا اور سلیمان تصیر کے جیسا رنگ دیا جائے گا. میں یہی بات دیا گیا, ٹھیک ہے, اور دیا نہیں. قاضی صاحب اس سے پہلے ذرا اب مجھے بتائیں, ڈی پی او کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا موبائل نہ دے؟ یہ وفاقی حکومت ایک جرم کر رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم پر حملہ ہوا تو آپ اس کو ڈی پی او کا اور ملزم کا کار ریکارڈ نہیں دے رہے. وہ تو ان کی ہے نا, میری اور آپ کی تو نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں بد نہیں. اگر روزانہ مجھے بتائیں, میں نے مان لیا کوئی حکمران شامل نہیں, کوئی نہیں شامل نہیں, تو وفاقی حکومت روزانہ عمران خان کے خلاف اس میں کیوں پریس کانفرنس کری؟ انہیں تو کہیے کہ آہو جی اصل بندہ پکڑے آئے, انہیں تو میکسیمم تعاون کرنا. میں ذرا خان صاحب کا ایک شارٹ سنوا دوں آپ کو, پھر بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سنائیں جی.
3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں. میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. اندر سے کہہ رہے ہیں مجھے ایجنسی سے پتہ چلا, ظاہر لنک تو ہو ہی جاتے ہیں. دیکھیں قاضی صاحب, میں اس کی عمران خان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہم صحافی بھی جو خبریں دیتے ہیں, بڑے بڑے تلختر خان جو صحافی ہوں گے, چلو میں تو ایک رپورٹر ہوں, ہمیں کوئی نہ کوئی خبر دیتا ہے تو ہم آگے دیتے ہیں نا. ہمیں کوئی غیب کا علم آتا ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کیا پتا. God knows. جب تک آپ کا سورس نہ ہوگا, جتنا ریلائبل سورس ہوگا, جتنا انسائڈر سورس ہوگا, اچھی خبر دے گا. ہر صحافی مجھے بتا دینا جس کو غیب کا علم آتا ہے, کس صحافی کو آتا ہے. تو عمران خان کو وہ بیوقوف ہو, اوپر سے کہہ رہے ہو کہ عمران خان کو جو سورس نے خبر دی تھی اس کا نام لیتے. کبھی سورس کا تم نے نام لیا ہے؟ ایک بندہ ادارے میں نوکری کر رہا ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر والے سازش کر رہے ہیں فلاں بندے کو مارنے کی, وہ چھپ چھپا کے آپ تک انفارمیشن بتاتا ہے بھائی اپنی زندگی بچا لو, آپ کو مارنے کا پروگرام کیا جا رہا ہے. اب جو مجھے وہ فیل کیا گیا تھا 8 دن پہلے, مجھے پتا تھا کہ حکم آ گیا. اب مجھے آپ کو جی مجھے بتاؤ پہلے تمہیں کس نے بتائی تھی انفارمیشن. تو بھائی پھر تو صحافی ٹی وی بند کر دو. قاضی صاحب ان کو یقین تھا. اصل بات ہے کہ پی ڈی ایم اب بھی, آج بھی, اس وقت بھی ساری کی ساری طاقت عمران خان کی گرفتاری پہ فوکس کی ہے. ملک اکانومی طور پر تباہ ہو گیا, دہشت گردی عروج پر ہے, سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ دستوں گریبان ہے, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دستوں گریبان ہے. لیکن کل لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے کہ خدا کے واسطے عمران خان کو گرفتار کراؤ ورنہ یہ ہمارا سیاسی مستقبل اندھیرا کر جائے گا. اب میں بتاؤ, میری بھی اطلاع ہے کہ شاید جنوری میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت میکسیمم ایفرٹس کر رہی ہے. پھر اگر دنیا باہر نکل آئی جس طرح ان کی حکومت جانے پہ ہوئی ہوتا تو پھر دیکھیں لوگوں کی پرواہ یہ نہیں کرتے. مجھے بتائیں آج تک جب نواز شریف خود وزیر اعظم تھے, پنجاب میں حکومت ان کی تھی, وزیر اعلیٰ ان کا تھا, کتنے لوگ آئے ادھر؟ 3000 بندہ نہیں آ چکا. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان, آج کے عمران خان کو نواز شریف سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی بھی پاپولر نہیں رہے, وہ تو اوپر سے ہی آئے. دیکھیں قائد صاحب, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی عوام میں مقبولیت ہی تو پی ڈی ایم کے لیے خطرہ ہے. کیوں اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں الیکشن کمیشن کی بار بار مدد لے رہے ہیں؟ کیوں نیب کے ذریعے عمران خان کو دباؤ میں لا رہے ہیں؟ کیوں ایف آئی اے کے ذریعے دباؤ میں لا رہے ہیں؟ کیوں اس کا جس جے آئی ٹی نے نوید نے حملہ کیا, اس کے ٹیسٹ میں جے آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈی پی او نے تعاون نہیں کیا. مجھے بتائیں, پہلا گجرات کے ڈی پی او خود ایس پی اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کی ویڈیو بناؤ, جس کی سی سی ویڈیو بھی دیکھ لی پوری دنیا نے. پہلے تو بتائیں وہ ویڈیو باہر کیسے آئی؟ وہ تو بڑا حساس معاملہ تھا ہمیشہ. تو ایسے لگتا تھا کوئی سیلیبریٹی سے انٹرویو. اور اس کے بعد سی ٹی ڈی میں رات 2 بجے جہاں عام آدمی پرندہ پر نہیں مار سکتا, اس کے بعد اس کمرے کا روغن چینج کر دیا گیا کہ پتہ چلے یہاں نہیں ہوا. اس سے زیادہ بد نیتی اس کے بعد اور کیا آپ کو کیوں چاہیے؟ صاحب یہ کتنے سیانے نے کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ روغن جو ہے وہاں پہ بعد میں کیا گیا. لیکن ذرا سنتے ہیں ایک شارٹ اور ایف آئی آر کے بارے میں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں پارٹی کا سربراہ, ایکس پرائم منسٹر, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ تو قاضی صاحب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. روزانہ بے شمار قتل ہوتا ہے. میں نے ہسٹری میں جتنے بھی دیکھا ہے, جو مضروب ہو, جنہیں مارا جائے, وہ مدعی بنتے ہیں. میرے لیے تو آپ پہلے دن یہ حیرت تھی کہ عمران خان کی درخواست پہ مقدمہ نہیں ہو رہا. وہ اور مدعی کون ہے؟ شبہ ظاہر کرے خود عمران خان سے, پھر ان کا کوئی عزیز ہوا زبیر نیازی. نہیں, اس سے پہلے ایک جو ایف آئی آر نہیں تھی جو کسی پولیس نے درج کرے, وہ اس کا بھی کوئی خبر آئی نہیں تھی. یہ دیکھیں یہ بات یہ ہے, بہت قاضی صاحب آپ بھولے بن رہے ہیں, روٹی کو چوچی کہہ رہے ہیں. مجھے بتا دیں ڈی پی او اتنا بڑا کیس ہے, اپنے موبائل دے رہا ہے اور وہ ویڈیو 10-15 منٹ بعد پبلک ہو جاتی ہے. سی ٹی ڈی چونگ میں جہاں عام آدمی پرندہ پر نہیں مار, کون بنا رہا تھا ویڈیو؟ یار اس سوال کا جواب کون سا مشکل ہے؟ ڈی پی او کو شامل تفتیش کرے, ایک سوٹی پکڑے جیسے عام لوگوں کو کرتے ہیں کہ بتا بھائی چلو اچھی بات ہے آپ نے ملزم لوگوں نے پکڑ لیا. یہ کس کو بھیجی؟ یہ بڑا حساس ایشو تھا. کس طرح تم نے 5 منٹ میں فیصلہ کر لیا قاتل یہی ہے؟
اوہ بھائی بے نظیر پر جب ہوا تھا اس لیے آج تک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ جائے وقوع کیوں دھویا، اس پہ تو آپ نے سارے کے سارے ایویڈنس سامنے ہیں اور پھر بھی ملزم نہیں کر رہے. وہ جس ملزم کو بلاتے ہیں جے آئی ٹی کہتی ہے وہ حاضر ہی نہیں ہو رہے. اب ایس ایچ او نے کہا جناب مینو نہ مارو، مینو ایس پی صاحب نے کیا تھی، میں انہوں ویڈیو پہ ہی تھی، انہوں نے پوچھو اگو کتنے کتنے. اس کے بعد سی ٹی ڈی میں کیسے ویڈیو کا صاحب مجھے اس کا ایک جواب دے دیں، دنیا کی کوئی طاقت لے جائے اس کی ویڈیو کس نے، ہر کون تھا جو پولیس کو بھی کنٹرول کر رہا تھا؟ کوئی تو تھا نا. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں وہ کون تھا، اس سوال کا جواب آنا چاہیے. ہم بے نظیر ہم نے اپنی لیڈر پاکستان کی لیڈر کھو دی، پیپلز پارٹی مائنس نہیں ہوئی. آپ نے بھٹو مار دیا، پیپلز پارٹی مائنس نہیں ہوئی. یہ بد نصیب ہے. جتنا عمران خان کو مائنس کرے عوام 1000 گنا پلس کرتی جا رہی ہے. یہی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو ابھی ہماری تھوڑی بحث ادھر بھی یہی ہوتی ہے کہ حضور ٹھیک ہے ان کی رائے ہوگی، یہ کرنا چاہتے ہوں گے گرفتار، بٹ اٹ از سیلف ڈیفیٹنگ. یہ اور ان کو ان پاپولر اور اس سے زیادہ پاپولر کرے گا. اور میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو ڈی پی او کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے. ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا، آتا بھی نہیں ہے. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات، اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس پر میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اگر وہی شخص، مجھے نہیں پتا آج وہی ڈی پی او ہے، کم سے کم پنجاب حکومت اسے او ایس ٹی تو کر سکتی ہے. ویسے کوئی آدمی آپ کو بیان نہ دینے آئے، آپ چادر چار دیواری پمال کرتے ہو، اس کے بچے اٹھا لاتے ہو، اس کے بھائی اٹھا لاتے ہو، اس کی مائیں بہنیں اٹھا لاتے ہو، بغیر پرچے کے بڑھ جاتے ہیں اندر جو 25 تو بغیر پرچے کے گھس جاتے ہو لوگوں کے. تو ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے، ڈی پی او کی جرت کیسے ہو کہ وہ شامل تفتیش نہ ہو؟ بیان اپنا جو مرضی دے جو سمجھتا ہے. یار یہ تو ناکامی ہے، اس پر پنجاب حکومت ختم کر دینی چاہیے کہ اگر عمران خان پر حملہ ہو، اس کی حکومت ہو، 180 اراکین ہو اور وہ ڈی پی او شامل تفتیش نہ ہو اور وفاقی حکومت تعامل نہ کرے. اگر چوئی صاحب اسے بلانا چاہتے تو یا اس کو بلا نہیں سکتے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی. میں ورنہ اور کچھ نہیں، آدھے منٹ میں اس کو او ایس ٹی کر سکتے ہیں، آدھے منٹ میں اس کو جے ٹی جائے بلا کے لے آئے کہ بھائی آپ اپنا بیان دیں، چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اختلاف کر لیں، آپ کا حق ہے، لیکن بیان نہ دینا. ایک کرائم ہے کہ ایک بندہ ایک چوری ویڈیو بنا رہا ہے اور جو پبلک کروا رہا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ صحافی نے خبر لی، ایک ہوا اس میں انفارمیشن ہے یہ پلانٹڈ بھیجی گئی. سی ٹی ڈی کی جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ قاضی صاحب، میں نے 1000 ایونٹ کور کی ہیں، میں نے اس طرح آرگنائز قاتلانہ حملہ نہیں دیکھا. بے نظیر کا بھی ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ بم بلاسٹ کس نے کیا، گولی کہاں سے چلی. اب 3 جگہ سے گولی چل رہی ہے. وفاقی حکومت کے وزیر روزانہ آتے ہیں لیکن ایک جگہ، او بھائی تمہیں کیا پتا؟ نہیں بھٹی صاحب، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ باقاعدہ کیس بلڈ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے کوئی بہت ہی مذہبیاتی یا مذہب کے حوالے سے ایسی بات ہوگی اور سلمان تاثیر بنایا جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے ایجنسیوں نے بتائی تھی، یہ ان کا کہنا ہے. نہیں قائد صاحب، پھر وہ حالات سامنے نظر آئے نا. وزراء نے پریس کانفرنس کی، جویل لطیف صاحب نے، رانا ثناء اللہ نے، اور پی ٹی وی پر یہ پروپیگنڈے کرائے گئے. پی ٹی وی ہے سرکار کا، وفاقی حکومت کا، میری اور آپ کی مرضی کا ادھر ایک لفظ نہیں چل سکتا. وہ جو تسلسل سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کس نے پہلے دن پریس کانفرنس کی، دوسرے دن کی، اگر وہ آپ کے پاس ڈیٹیل ہو تو اس میں تو سارا چارج اوپن ہو گیا کیس. اب ہاں انہوں نے یہ کہ مان لیا ہے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے جو ہماری تفتیش صاف شفاف نہیں. ایک بات انہوں نے اور کی ہے، یہ مجھے سمجھائیں، کیا اس مبینہ اسیسن کو جس نے اسیسینیشن کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی جو ناکام ہوئی؟ یار میرے بھائی، لیاقت علی خان کو مارا تو اس کو مارنے والے کو قتل کر دیا گیا. بے نظیر شہید کو اس کے ساتھ خالد شہنشاہ تھے. بے نظیر صاحبہ نے مجھے خالد شہنشاہ کے بارے میں خود باتیں بتائی ہیں، سارے کے سارے ایویڈنس مار دی گئے. اب عمران خان جو کہہ رہے ہیں، جو خبر بھی ایسے ہی ہے، ان کا خیال تھا کہ جب عمران خان حملہ کرے، عمران خان پر حملہ ہوگا، عمران خان کو گولیاں لگیں گی 3 طرف سے، وہ مر جائیں گے. پھر ایک جو بلڈنگ پہ ہے عمران خان کے بقول، اس نے اس کو یہ جو نوید نامی پکڑا گیا ہے مذہبی بنا کے اس کو شو کر دینا تھا، جو کیا کریں یہ مان بھی گیا ہم ہیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان ہو جاتے
تو شاید پی ٹی اے اس طرح یونٹ نہ رہتی، آپس میں اتفاق نہ رہتا، تو ان کا خیال تھا یہ کوں کھاتے چلے جائے گا. وہ انہیں یہ نہیں پتا تھا، انہیں یہ نہیں پتا تھا آخری بات کہ مارنے والے سے بچانے والا یقیناً بہت. اچھا ڈی پی او صاحب کی کچھ ایک سوٹ ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو، ماضی کا ہے، حالیہ نہیں ہے. غضنفر صاحب یہ لیک کیسے ہو گئی ہے؟ کہاں سے چلا گیا یہ میڈیا کے پاس؟ ان کے پاس رپورٹرز کے نمبر کیسے آ گئے آپ کے جو انویسٹیگیٹرز تھے کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے ساتھ بیان ریکارڈ بھی کر لیا؟ ہمارے لیے بہت ہی شاکنگ جو ہے وہ چیز تھی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے یہ لیک ہوئی اور پھر جو ہے وہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا سختی سے اس کو نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس کو انکوائر کریں. ہم نے جو ہے وہ ابتدائی انکوائری کی تو اس میں جو شروع کے اندر لوگ اس کو لے کر وہاں پہ تھانے میں پہنچے تھے ان لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں جتنے بھی اقرار اور الکار تھے اور وہ متعلقہ جو انہوں نے لیک کی جو لے کے تھانے پہنچے تھے ان کو معطل کیا گیا، ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کر کے ان کے موبائل فونز وغیرہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے تاکہ ان کا فورینسک کر کے تو انالائز کیا جائے کہ وہ ویڈیو کس کے موبائل میں بنی اور کہاں سے لیک ہوئی. قاضی صاحب میری سمجھ سے باہر ہے وہ نہیں، اس ڈی پی او کو ابھی تک ریسٹ کیوں نہیں کیا؟ میں انبلیویبل ہے سیریسلی. میں نے اپنی زندگی میں اتنے مشکل اتنے بلائنڈ کیس کور کیے ہیں، یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی ایسے ملزم کو اگر آپ لے کر گئے تو ادھر پورا ساتھ جتھا لے کر گئے تھے، اس کے سامنے آ رہا ہے کہ اور لیک کرنے والے بھی ساتھ گئے تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں خود ڈی پی او نے اپنا موبائل دیا اس کو کہ کور کر. اور بھائی ادھر کون بندے پرائیویٹ نظر آ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہاں پرائیویٹ بندے نظر آ رہے ہیں؟ ایسے موقع پر ملزم کو سب سے پہلے نامعقول مقام پہ لے کے جایا جاتا ہے اور 4 دن تسلی کی جاتی ہے. یہ جھوٹ کا منہ چھپا دیتے ہیں، کیس چھپا تو نہیں رہا، اپنے حقائق تو نہیں چھپا رہا، اس کے ساتھی کون سے ہیں، رہنے والے کون سے ہیں، اس نے اسلحہ کہاں سے لیا، اس کے ساتھ اگر 2 بندے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اتنی جلدی. اس سے علاوہ مجھے ایک ملزم کا یہ ڈی پی او بیان بتا دے جس کو اتنا ہائی پروفائل حملہ ہوا ہو اور اس کی ویڈیو اس طرح باہر آ گئی ہو. یہ تو ویسے میں نے یہ سنا نہیں تھا، یہ تو ڈی پی او صاحب کو تو میرا خیال ہے ای سی ایل میں نام ڈال لینا چاہیے. آئے سر آپ تشریف رکھیں، شامل تفتیش ہوں، بے گناہ ہو تو 100 دفعہ جائیں. لیکن یہ میں عمران خان سے سوال کرتا ہوں، ڈی پی او صاحب عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم صاحب شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو یہ پنجاب حکومت کی غلطی ہے. لیکن اسے او ایس ڈی تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کر سکتے ہیں، آئی جی صاحب کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ بڑی صاحب جلدی سے کمنٹ کر دیں پھر بریک کی طرف جانا ہے. جلدی سے کمنٹس کیا کر دوں، کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا کے دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر مدعی جو قانونی حق ہے اس کے مطابق کیا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. تو وہ کون ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے آپ کو. فواد چودھری نے اور عمران خان نے جس طرح بریکنگ نیوز ہے بڑی صاحب، ہمیں بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، بات جاری رکھیں گے، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے. ویلکم بیک. بڑی صاحب تھوڑی سی بات کر لیں مسلم لیگ نون اور پی پی کی بھی، کہ ظاہر ہے لو ہیٹ ریلیشن شپ ہی رہا ہے، جنم سے ان کا ایک تھا آپس میں ٹکراؤ، لیکن اب شاید عمران خان صاحب ایک ایسا کیا کہتے ہیں سمد بانڈ ہیں جنہوں نے ان کو سوٹو سے ان کو جوڑ دیا. ویسے سیاست میں اتراؤ چڑھاؤ نیچ اوپر نیچ ہوتا رہتا، لیکن جو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا نا لگ مزہ چس آ گئی ہے، رولتے گئے ہیں پر چس آ گئی ہے. یہی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی کیا دشمنی تھی یہ میں نہیں کہتا، خود ان کا ماضی کے کلپس نکال لیں. اب دونوں مل کے پیپلز پارٹی نون، اس کے علاوہ چھوڑ دیں مولانا فضل الرحمان، 13 جماعتیں بیٹھتی ہیں، اکانومی پہ بات نہیں کرتی، دہشت گردی پہ نہیں کرتی. جیسے وہ ہوتا نہیں ہے کہ بچہ فیل ہو جائے اسکول میں، نالائق بچہ ہو، پیپر انہیں 0 دیا ہو تو گھر جاتے ہوئے ڈرتا ہے امی ابو ماریں گے کہ سارا سال پڑھتا رہا. اب یہ اسی طرح الیکشن سے ڈر رہے ہیں کہ عمران خان 8 مہینے میں ہم نے اس کی حکومت گرا دی، اس پہ مقدمات درج کر دیے، اس پر انتقامی کارروائی کی انتہا کر دی، لیکن عوام ہمیں انڈے مارے گی. اب جیسے وہ فیل بچہ عوام گھر میں جانے سے ڈرتا ہے، ایسے یہ 13 جماعتیں مل کے عوام کے پاس جانے سے ڈرتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اور یاد رکھ لیں جمہوری لیڈر جنہیں ہم کہتے ہیں اور جو جمہوریت کی وجہ سے ہی یہاں انقمار سے وجود میں آئے تھے،
اب وہ بھی جمہوریت سے بھاگ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں مارشل لاؤں کو برا کہتے ہیں؟ جمہوریت سے نہیں، اپنے انجام سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اس وقت الیکشن جیت رہا ہے، تمام سروے آئے ہیں، اس وقت تک پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں اندر کمروں میں دستوں گرے مار رہیں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے۔ میں نے کہا اس وقت پی ڈی ایم کی صرف اور صرف ایک کوشش ہے، عمران خان گرفتار ہو جائے، وہ میڈیا پہ نہ آئے، پورا زور لگا رہے ہیں۔ کب کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں قاضی صاحب، ماضی میں نے عرض کیا جب بھی حکومت تبدیل ہوئی لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگوں نے جشن منائے، واحد ہے کہ ہر شہر میں عمران خان نے کال ہی نہیں دی تو لبرٹی، کراچی، سکھر، سکردو، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ دیکھیں یہ پاور کیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 800 ارب روپے کے ان کو ذرا نئی مہنگائی کر لینے۔ قاضی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب صرف ایک سیکنڈ، جب تک عمران خان باہر ہے انہوں نے اندر کمروں میں گھسے رہنا ہے، انہوں نے پبلک میں نہیں جانا۔ عمران کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن پلاننگ پوری ہے۔ چلیں نہ ہلی رانا ثناء اللہ صاحب بھی ابھی تک ایک اپنی رائے پہ ایڈمنٹ ہیں، وہ کیا رائے ہے سنتے ہیں۔ ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے کہ اس نے اب دیکھیں کہ اس بات کو 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے، ایسا ڈرامہ کر رہا ہے۔ یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اس کی ٹانگ پہ اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ فراڈیا جو ہے یہ ایسا فراڈ کر رہا ہے، اس طرح سے بہیو کر رہا ہے کہ جی بڑا میرے زخم ہو گیا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے اور اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موو کر سکوں۔ دیکھیں قاضی صاحب، سیاستدان تو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی میں بدل گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بھی ٹف ٹائم دیکھا ہے، ان کی مونچھیں صاف کر دی گئی تھی۔ رانا صاحب کی اچھی بات ہے، ان پر منشیات کا ایک جھوٹا پرچہ درج کیا گیا، بالکل جھوٹا تھا۔ اب یہ انہیں کہتے ہوئے سوچنا چاہیے گولیاں لگی نہیں لگی، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں تو پھر ان کو کیا کہنا چاہیے؟ مجھے بتائیں یار، کوئی اخلاقیت تو نہیں، مخالفت کرے 100 دفعہ کرے، نہیں میں اچھا میری نہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں گولیاں لگی نہیں۔ دیکھیں قاضی صاحب، اتنے سفید کو جھوٹ نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے، اس کا کوئی دنیا کا انٹرنیشنل میڈیکل بورڈ بنا لے، اگر اس کو گولیاں لگی ہوں عمران خان صاحب کو اور وہ پھر بھی ہمت سے کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ کا لیڈر دوائی لینے گیا تھے بیماری کے بہانے، وہ واپس نہیں آئے 3.5 سال سے۔ ایک بندہ گولی لگنے کے بعد غالباً 3 نومبر کو، میرا مطلب ہے بڑی صاحب، مجھے ان کے دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب سیاستدان ہے، عمران خان سیاستدان ہے، باری باری کٹ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ذرا سنیے مزید کچھ کہا انہوں نے۔ یہ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں، جتنی مرضی جے آئی ٹی جو ہے اس سے بھی اور زیادہ جانبدار آفیسرز کی بنا لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں اتنے شور ہے، کیوں ہے؟ وزیر داخلہ ہونے کی بنیاد پر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ رانا صاحب کو تو غیب کا علم ہوگا، مجھے تو نہیں ہے۔ وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی، ڈی پی او بیان نہیں دے رہے، تو پھر وہ ٹھیک دلیری سے کہہ رہے ہیں بھئی یہ نہیں ثابت کر سکتے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ آسان لفظوں میں یہی مطلب ہے نا۔ یہاں تو آپ لوگ جو بھی متعلقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی بے گناہ کو سزا ہونی چاہیے، اس سے بڑا ظلم ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، لیکن یہ رویہ وزیر داخلہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کے بھی اس وقت وزیر داخلہ ہیں، ان کا کہنا تھا حکومت میکسیمم بنے گی، بتائیں آپ کو کس کا کارڈ چاہیے، کس کی سہولت چاہیے تاکہ اصل ملزمان پکڑے جائیں۔ کلین ہیں تو پھر آپ کو کس چیز ہاتھ کا صاف ہیں، آپ کو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن قاضی صاحب، عمران خان آپ کو بہت کچھ کہہ گیا، آپ بھولے بادشاہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے، وہ کون ہے؟ تو بس اس میں ساری سوال کے جوابات آگئے ہیں۔ ایک بریک ہے بڑی صاحب، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ صاحب، معروف معیشت دان ہیں، کیونکہ معیشت تو وہ ہے کہ گرفتاریاں دھری نہ رہ جائیں کہیں پہ۔ معیشت کی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں معروف معیشت دان اور ہمارا ایک بڑا ذہن معیشت کے حوالے سے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے جوائن کیے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب، میں اسٹیٹ وے آتا ہوں، 9 تاریخ کو جو ایک ہماری لینڈرز کے ساتھ میٹنگ ہے، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا اگر یہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے تو روپیہ یا ڈالر کبھی کنٹرول میں آئے گا، اور اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो हो रहा है इंशाअल्लाह वहाँ सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, और मकसद तो ये है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से और इदारों से उम्मीद ये है कि सैलाब का जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो हमें कुछ सपोर्ट मुनासिब किस्म का ऑफर करेंगे। उम्मीद तो ये है कि हुकूमत की कि तकरीबन 5 से 8 अरब डॉलर रेज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं उनको ठीक करने में हमें फैसिलिटी और पैसे मिलेंगे। अब बस इसी बात की दुआ है हमें कि इस तरह का सपोर्ट हमें मिले। आजकल मगर इस तरह के हालात हैं कि बहुत से मुल्कों को रिसेशन और मुख्तलिफ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें यूके भी है, यूएसए भी है और चाइना भी है। तो इसलिए इस वक्त पता नहीं किस हद तक रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं फ्लड्स के लिए। दूसरी तरफ जो बात अहम है कि 9 तारीख को IMF की डेलीगेशन से भी पाकिस्तान की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मीटिंग होने के इम्कानात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से ऐसे इक़दामात थे जिसको हमें करने थे। पहले रिव्यू जो सितंबर में मुकम्मल हुआ है उसके पहले हमें करने थे, वो अभी तक हमने नहीं किए हैं। और उसमें जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी का मसला है। फिर दूसरी तरफ आपको बिजली की कीमतों में कुछ इजाफा करना था और गैस की कीमतों में भी कुछ इजाफा करना है, और साथ साथ आपको रुपए जो है जो इस वक्त आपने इसको एक तरह से मैनेज फ्लोट किया हुआ है। IMF के साथ एग्रीमेंट जो हुआ था वो ये था कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा जिसमें कोई दखल हुकूमत की नहीं होगी और इंपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस LCs पे नहीं लगाई जाएंगी। तो ये सब बड़े अहम इश्यूज हैं, और अब ये देखना है कि अगर IMF हमसे ये कहता है कि आपने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की पिछले कुछ हफ्तों में, तो फिर प्रोग्राम का जो आने वाला सिलसिला है वो बहुत मुश्किल हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है IMF प्रोग्राम का, जिसके नतीजे में हालात और तेजी से खराब होने का खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा रहनुमाई करते रहते हैं, 8 माह हो गए हैं, लगता है कि हुकूमत कुछ बात सुनना नहीं चाहती। एक तरफ कह रही है 8:30 बजे बंद कर दो, दूसरी तरफ 80 गुजरा है, ब्यूरोक्रेट के 40 कनाल के घर है सरकारी अफसरों के, वहाँ लाइटिंग का बेदरेग इस्तेमाल। अगर हुकूमत खुद किफायत शारी नहीं करती, और दूसरा कि क्या जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जिस तरह से इसहाक डार साहब चला रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे ये जो हिकमत अमली अब आज तक नजर आ रही है? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सबकी उम्मीद तो ये थी कि इस हुकूमत के IMF प्रोग्राम में वापस जाने के बाद हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बजट में ये कहा गया था, इस साल के बजट रवा साल के, कि हम जो रोजाना के हुकूमत के खर्चे हैं उनमें सिर्फ 2% इजाफा होगा, मगर पहले 6 महीने में अंदाजा ये है कि 15% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो इकोनॉमी ड्राइव जिसकी बहुत सख्त जरूरत है उसकी कोई एविडेंस हमें नजर नहीं आई है। सब्सिडीज पे ये कहा गया था इस साल के 50% कम कर देंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर को, मगर 24% इजाफा हुआ है। तो दरअसल जो खर्चों का सिलसिला है उस पर कोई कंट्रोल नहीं की जा रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, लोगों को ये बात का एहसास हो कि इकोनॉमी हुकूमत कर रही है तो हम भी करें, मगर ये इशारा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आपके रेवेन्यूज में कुछ मुनासिब इजाफा हुआ था पहले 3-4 महीनों में, अब उसमें भी गिरावट शुरू हो गई है और ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, इसलिए कि आपने दरामदात को बिल्कुल रोक दिया है, तो उसकी वजह से आपका बजट का खसारा भी बहुत बढ़ जाएगा।
ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایک ہابسنز چوائس جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم پروگرام لے لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 800 ارب روپے کے آلموسٹ ٹیکسز سلیب کرنے پڑیں گے، آلریڈی اتنی انفلیشن، ہائی انفلیشن ہے، اگر نہیں میں اور پھر ہم روپیہ فلوٹ کر دیتے ہیں تو نہ جانے کہاں جا کے ٹھہرے، تو دونوں صورتوں میں ڈونٹ لک ڈومڈ؟ جی مجھے افسوس سے آپ کی بات ہے، مجھے ایگریمنٹ اس لیے ہے، سوال مگر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس خطرے کی جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ممکنات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر خدا نخواستہ IMF کی چھتری اٹھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے فضل سے پہلے 6 مہینوں میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جس میں ورلڈ بینک، ایشین بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے کافی پیسہ پہنچایا اور اس کے نتیجے میں حالات کچھ سنبھلے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو یا ختم ہو تو وہاں سے بھی پیسہ آنا رک جائے گا۔ دوسرے دو جو سورسز ہیں اس سے تو نہ آنے کے برابر سلسلہ ہے، جس کمرشل بینکوں سے کوئی نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے اور ہم کوئی بانڈ فلوٹ نہیں کر پا رہے، تو آنے والے 6 مہینوں میں حالات اس قدر تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو اس وقت اگر افراط زر 25 ہے اور IMF کے پروگرام کے جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ شاید 35% تک جا سکتا ہے، مگر اگر پیسہ باہر سے آنا بالکل رک گیا اور ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو 60 سے 70% افراط زر جا سکتی۔ تو یقیناً آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اٹ از ناٹ اے گڈ چوائس۔ رہنمائی فرمائیں، پرسوں 3-4 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بیس لیس بات ہے، اکانومی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، نہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہے، نہ کوئی چانس ہے۔ تو آپ جیسے صاحب علم ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، کیا اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جبکہ آٹے روٹی کی قیمت 25 روپے ہو گئی، بجلی کے 10 یونٹ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں اکانومی بالکل بہترین ہے اور دنیا کی بہترین اکانومی ہے پاکستان کی اس وقت؟ یہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ ایک بہت پرانے اور سیزنڈ فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دراصل مارکیٹ میں تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر دیکھیے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ فرق چاہتے ہیں تو ایکشن 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 از ریکوائرڈ۔ پالیسیز کو آپ لے آئیں اور آگے بڑھیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ بالکل ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور بالکل آگے نہیں بڑھ رہا ہے سلسلہ، اور آہستہ آہستہ ہم دیوالیے کی طرف مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے ہم جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پیسے نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو حالت UK کی ہے، UK میں سیریز آف سٹرائکس جو ہیں اور وہاں پہ ٹریڈ یونین میں ساری سیاست چلی گئی ہے، اوپر سے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی۔ چائنا میں آپ جانتے ہیں ایور گراندے منہ کے بل گرا ہے، جو کچھ آئی فونز کی فیکٹری میں ہوا وہاں بھی انریسٹ ہے، امریکہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ دس نیو لبرل اکنامک ماڈل از کلیپسنگ ایوری ویئر ان دی ورلڈ؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جو آپ کی نیو لبرل تھنکنگ تھی اس میں ہوتا یہ رہا ہے کہ بہت سے ملکوں نے خاص طور پہ کووڈ کے بعد بے تحاشا اضافہ کیا اپنے مانیٹری اور فسکل پالیسی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنا اونچا افراط زر کی رفتار پہنچ گئی، اور یہ بات دراصل بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ایک ماڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو بیلنسڈ پالیسیز فالو کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ آپ کو یہ انشور کرنا ہے۔ دیکھیے یہ نیو لبرل اکنامکس میں ایک بات یہ کہی جاتی تھی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، ہمیں صرف فوکس کرنا چاہیے کہ شرح نمو کو بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور عوام کو فائدہ ہوگا، مگر یہ ماڈل فیل ہو چکا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیے ذرا، بڑی اہم بات ہے۔ ایک طرف آپ جانتے ہیں ملک میں دہشت گردگی دوبارہ عروج پہ جا رہی ہے،
سیاسی عدم استحکام انتہا کو پہنچ چکا ہے. کیا ان حالات میں حکومت اہلیت رکھتی ہے اکانومی کو ٹھیک راستے پہ لانے کی؟ یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہے، ملک میں امن بھی ہو اور سیاسی استحکام بھی ہو. جی بالکل، مگر میں آپ اجازت دیں تو ایک نئی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے ریسرچ کا نتیجہ ہے. دیکھیے جو بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہوئے ہیں پچھلے کوئی 10-15 سال. آپ کو حیرت ہوگی، ہماری ریسرچ سے ایک نئی بات ثابت ہوئی ہے کہ پچھلے 15 سال میں بلوچستان کی فی کس آمدنی ریئل ٹرمز میں گری ہے بڑھنے کے بجائے. پاکستان بھر میں 1.5 سے 2% بڑھی، مگر بلوچستان میں گراوٹ آئی ہے اور وہاں غربت کا جو لیول ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے، 70%. ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، روٹ کازز آف ٹیررزم کی طرف بھی تھوڑا جانا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل اب فوکس کرنا ہے کہ ہمارا ایک جو ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اگرچہ پاپولیشن کے لحاظ سے چھوٹا ہے، اس میں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، کل ایک فگر ہمیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے دی، یہ جو گلے میں توق ہم نے آئی پی پیز کا ڈالا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر زبیر صاحب ہم 100 روپے کی جو بجلی کی قیمت دیتے ہیں اس کے بدلے ہمیں 66 روپے کی بجلی ملتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگی ان پٹ سے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے، اور یہ سفید ہاتھی جو ہم نے 93 سے پال رکھے ہیں، دیٹ از دی آکلیز ہیل. جی بالکل، آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اسے میں کہتا ہوں انگریزی میں پاکستان کا بلیک ہول، کالا سوراخ. حد سے زیادہ پریشان کن حالات ہیں پاور سیکٹر میں. پچھلے سال آپ کو میں نے بتایا ہے شاید کہ جتنی سبسڈی اور گارنٹی ڈیٹ کو ہم نے سپورٹ کیا پاور سیکٹر میں، اس کا خرچہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ تھا پچھلے سال. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا؟ ایسا ہوا ہے. اور جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی وجہ جو ڈاکٹر زبیر نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ لاسز کا جو ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن، بلنگ لاسز ملا لیں 25% سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اس وقت جب آپ کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں آئی پی پیز کو، جنہوں اور ریٹرنز نان ٹیکسیبل 17-18% آپ نے گارنٹی کیا ہوا ہے، ایک طرف فکس کاسٹ آسمان پہ پہنچ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے یہ پاور سیکٹر آپ کے ملک کی کمر توڑ دے گا خدا نخواستہ. اب کیا بتاؤں آپ کو، سولر انرجی کی بات ہو رہی ہے مگر اس وقت ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے کہ ہم سولر مشینری وغیرہ امپورٹ کر پائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی پی پیز کی آپ نے پہلے بھی نشاندہی، تو پھر اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا کہ ہم انہیں سبسڈی دے رہے ہیں جتنا کہ ڈیفنس بجٹ سے زیادہ، جو ہوش ربا انکشافات ہیں، تو حکومت کیوں نہیں ان اصل ایشوؤں پہ آتی؟ جب تک یہ سالو نہیں ہوں گے تو بہتری نہیں آئے گی. بات دراصل یہ ہے کہ ایسے کمپلیکس ویب میں پھنس چکی ہے حکومت، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ یہ حکومت دراصل there is no action، کوئی سٹیپس لیے نہیں جا رہے ہیں پازیٹیو سٹیپس جس کے نتیجے میں حالات میں کچھ بہتری آئی ہے. ایک طرح سے پالیسی پیرالسس ہے. میں ذرا اسٹرانگ لفظ استعمال کر رہا ہوں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اقدامات لینے ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہ نہیں لیے جا رہے. بہت شکریہ. اب مجھے روکنا پڑتا ہے، وقت کھڑا ہو جاتا ہے. آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لیں گے. ناظرین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صرف جاتے جاتے ایک فگر دے دوں، میرے پاس بریک اپ ہے، کل آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک شیئر کریں گے. 33 لاکھ میگا واٹ ہم اس ملک میں جو ریسورسز ہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن بجلی کے ہاتھوں ریاست، سیاست، ہر چیز جو ہے دو پہ لگی ہوئی ہے. اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.